يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون صدق الله العلي العظيم صلوات صلى على محمد وعلى In the name of God, the Beneficent, the Merciful. When the hypocrites came to you, they said, "We bear witness that you are the messenger of God. And surely God knows that you, Muhammad, are his messenger. And surely God bears witness that the hypocrites are liars. They make their oath a shield, thus abstracting others from the way of God. Verily, evil are their deeds. That is because they believed, then they disbelieved. Therefore, a seal was set upon their hearts, so they do not understand. When you see them, their bodies please you, and when they speak, you listen to their speech, as if they were blocks of wood propped up in garments. They deem that every cry is against them. They are your enemy, so be aware of them. God annihilate them whence they deviate. When it is said to them, "Come,"
the messenger of God will seek God's forgiveness for you. They turn their heads back, and you see them turning away in arrogance. It is the same for them, whether you seek forgiveness for them or not. God will never forgive them. Verily, God does not guide the transgressing people. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Assalamu alaikum. I just have a request. The students who plan to have a presentation for tomorrow night, please come and meet me downstairs on the women's side and on the men's side. There are two groups at least on the women's side. Please come downstairs to meet and plan for the presentation for tomorrow. Those who are outside, we request them to please come inside. Let's welcome Maulana Sahab with a very loud Nara Salawat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اما بعد، موضوع سخن ما همون عذابهای از گناهان است که در عالم برزخ معذب و عذاب می شوند. ما تقریبا می خواستیم امروز یک دو سری هستند که اونا را بشماریم و فردا تمام بکنیم. از اون گناهانی که برای اونها عذاب مقرر شده است، یکی از اون است که زنها بدون اجازه شوهر از خانه بیرون می روند. این هم خیلی روش سفارش شده است که نباید این کار بکنن. اون زنهایی که شوهردار هستن از شوهر خودش اطاعت بکنن و بدون اذن و اجازه نباید بروند. علاوه از این که بدون اجازه رفتن جایز نیست،
اگر اینها برای کارهای مذهبی هم بروند، مثلا غیر از حج واجب، بعض علما نوشتند که کارهای مستحبی هم اگر میخواهند بروند باید اذن بگیرند و عنوان این هم هست که شوهر هم مانع کار خیر نباید باشد. اینطوری نیست که فقط یک طرفه هست، ولی اگر خدای نخواسته بدون اذن رفتن بیرون و کارهای غیر مذهبی مثل این که سیر و تفریح بکنند و به همراه نامحرمان سیر و تفریح بکنند، یا این که به همراه نامحرم نیستند ولی به همراه زنهای دیگر هستند، بعض هم اجازه ندارند و عذابهای اینها اگر زنی که به همراه نامحرم برای سیر و تفریح برود ولو که گناههای دیگر نکرده است، این هم درست نیست و اگر این را پایبندی نمی کند و اطاعت شوهر نمی کند و بیرون می رود بدون اذن شوهر و بیرون می رود با اذن شوهر هم رفته است ولی به همراه نامحرم سیر و تفریح می کند، یا این که با اون شخصی که ناشناس است رفته است برای این که از یک جای دیگر مسافرت بکند، اینها خیلی عذاب و چیزهای سفارش شده است که تا وقتی که آدم اطمینان نداشته باشد و مرد محترم و متدین نباشد که اون طرفی که تمام همه قوانین مذاهب را ملاحظه کرده باشد، این هم جایز نیست و نه تنها جایز نیست بلکه این اگر از کسی این سرزد بشود معذب به عذاب می شود. گفتند که 3 نفر و 3 قسم از زنها برای اونها عذاب قبر هم نیست و فشار قبر هم نیست. اونهایی هستند که به همراه حضرت زهرا سلام الله علیها محشور خواهند شد. اون 3 گروه، یکی این که اطاعت بکند، اطاعت شوهر را در هر امر بدون اذن شوهر بیرون نرود. دوم این است که از سختی و ناراحتی شوهر صبر بکند. البته شوهر هم باید سختی نکند و زن و عیال خود را ناراحت نکند، که در زبان اردو هم مفصل سعد ابن معاذ را یکی از اصحاب پیغمبر بود، با اهل و عیال خودش سختی کرده بود ولو این که محترم هم بود، با وجود این که از خندق تیر خورده بود، بعد هم فشار قبر داشت.
پس شوهر هم متوجه باید باشد. ولی این زنی که اگر شوهر سختی کرد از این مصیبت ها و سختی ها صبر می کرد، این زن به همراه حضرت زهرا محشور خواهد شد. زنی که مهر خود را با شوهر خودش ببخشد با اون سختی ها که دارند، البته اونهایی که پول دارند برای اونها نیامده است، حق خود را باید اظهار بکنه که این حق من است، ولی بعد هم بخشیدم. زنی که با همراه این چیزها زن و شوهر هستند ولی شوهر اون مضیقه دارد، تنگ دست است، تهی دست است، فقر و تنگ دستی دارد، این زن که می بیند که شوهرش تنگ دست و فقر دارد، با این حال به شوهر بسازد، با همراه اون زندگی بکند و به طریق خوشحالی زندگی باید بکند. و این زن وقت این کار میکنه با همراه حضرت زهرا سلام الله علیها محشور خواهد شد. پس این یک گروه‌های بودن که ذکر کردیم. و اون طرف که پیغمبر ختم مرتبت وقتی که رفته بود در معراج بر عرش، همین هنگامه های عذاب این جسم مثالی که در اون روح هست که عالم برزخ می نامند، این عذابهای عالم برزخ را خودش که نگاه کرده بود، ما بین اون یه نگاهی کرد، گریه شدید، ناله و شیون از طریق یک چاه دارد میاد. پیغمبر نگاه کرد، ترسیده، از پایین تا بالا این چاه از شعله‌های آتش پر است و با اون زنهایی که بودن اونها را سرهای اونها پایین و پاهای اونها بالا آویزان می کردن. پیغمبر هم ناراحت شد، ترسیده شد، پرسید اینها کیانند؟ جبرئیل گفت اینها هستند که از بدون اجازه شوهر خودش از خانه بیرون رفتند و اونهایی بودند که از نامحرمان مخلوط شده بودند، اونهایی بودند که دست به نامحرمان داده بودند، اونهایی بودند که آوازه خونده بودند، اونهایی بودند که در آغوش‌های نامحرمان بودند. یک سری های عذاب غیر از این هم بوده که از این هم بدتر. این عذابی که پیغمبر دید ناراحت شد، بعد آمد برگشت، از اونجا خبر داد به مردم که ما در معراج اینطوری دیدیم. بعد سفارش کرد که زنان باید مواظب باشند، اینها را تابعیت بکنند و مخالفت نکنند، بدون اذن بیرون نیایند. الان زنها چه حالت دارند؟ باید اینها کیفیت های خود را مواظب باشند. اونهایی که مؤمنانند، این از روی تذکر بوده است. ما هم سفارش میکنیم که همه زنها
زنهای مؤمنان به این چیزها پیروی حضرت زهرا باید بکنند. یہ حضرت معصومہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا هیچ وقت از خانه بیرون نرفته است مگر اینکه ضرورت بوده و اون ضرورت هم که پیدا کرد بدون اذن امیر المؤمنین علیه السلام بیرون نرفت. پس ماها برای ماها یک نمونه اعلی و یک سمبل کامل از طرف خداوند متعال داده شده است. ما باید با اینا پیروی بکنیم، اینا باید اطاعت بکنیم و از گناهان بپرهیزیم و از این عذابها که ذکر شده است پناه ببریم و از خداوند متعال بخواهیم که ما را قوت عنایت بفرماید. همین طور برای مردان هم است. گناه این عذابهای برزخی و عذابهای قبر و فشار قبر این را مد نظر داشته باشند، با اهل و عیال خیال خوبی داشته باشند. همین طوری مادر و پدر توجه داشته باشند برای اولاد. هر چه که لازم است برای اینها که تربیت بکنند باید تربیت بکنند. چیزهایی که ضروری است باید یاد بدهند. چیزهایی که واجب است از طرف خداوند متعال اونها را یاد بدهند و مشق باید بکنند و اینها را سعی کنند جوری تربیت بکنند تا این که اینها بالغ بشوند و به حد بلوغ برسند، اینها بجا بیاورند، پایبند بشن، همین واجبات را ادا بکنند و از محرمات پرهیز بکنند. چیزهایی که خصوصاً واجب هست از حقوقهای بندگان خدا و از چیزهایی که از حقوق خداوند متعال است بر سر اون همین نماز است که نماز را نباید قضا بکنند. بچه های ما، جوانان ما، اونایی که 15 ساله هستند که با اونا واجب شده است نباید ترک بکنند. عذابهای برزخی یک روز روزهای همون شبهای قدر گفته بودم که نفری اگر فقط و فقط نماز عشا را به طریق عمد دیر بکنه و نخوند، ترک بکنه، عذاب اون مقرر شده است که از یک طرف جسم را به سنگهای شعله‌ور از آتش جهنم در حالت برزخ از یک ور می زدن و اینطور می زنن یک حصه تمام می شود از آتش، بر طرف دیگر وقت شروع می کنن این طرف همون طوری بار دیگر درست میشه تا این که روز آخرت و قیامت همین کار ادامه دارد. حالا قیاس کنید که اگر نماز کامل پنجگانه را کسی خدای نخواسته ترک کرده باشه اون چه بر سر اون میگذره. بعد می نویسند که همین قبرها تنگ می شود. شخصی که بدون عذر شرعی نمازها را ترک می کند قبرها تنگ می شوند و در همین تنگنای قبر از همه جانب عقربها و مارها بیرون می آیند و از دهان و در جسم همه جا لدغ می کنند و اینقدر می لسند
که آدم نمیتواند تصور کرد که چه خواهد شد. بعد تو دهان میروند، از بینین بیرون میان، از گوش بیرون میان و توی جسم رفته اونها را هم میخورند و شدت تکلیف و اذیت را احساس می شود که فقط یک نیش زدن این مار و عقرب انسان چندین دفعه می پیچوند. این عذابها وارد شده است. پس برادرها و خواهرها، ما باید متوجه باشیم که این واجبات را ادا بکنیم و خدای نخواسته اگر مبتلا به این چیزها شدیم که ترک واجب کرده ایم، باید توبه بکنیم، استغفار بکنیم. راه کار توبه و استغفار است، ندامت است و از خداوند متعال بخواهیم که این گناه ها را ببخشد. بخاطر محمد و آل محمد علیهم السلام ما همه را از خداوند متعال مسئلت می نماییم. بار الها این همه گناهان ما را به حق محمد و آل محمد درگذر بفرما، عفو بکن. بار الها ما همه را قوت و توفیقات انجام دادن عبادت های واجب و فریضه را عنایت بفرما. بار الها همه جهان کی پر از ظلم است، ما نباید به ظلم همراهی کنیم. برای خاطر این اون که نیست و نابود کننده ظلم هست، در پرده غیب زودتر از زود ظهور این بفرما و از اصحاب و انصار آن حضرت قرار بده. اللهم تقبل من الدعاء. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل غالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. صلوات پڑھیں محمد وآلہ.
فرمان خداوند متعال یہ ہے کہ اور ان لوگوں کے کہ جو دنیا میں زندگیاں گزار رہے تھے عیش و عشرت کی، انبیاء کی گفتگو پر توجہ نہیں دیا اور گناہ میں متمرد رہے، اس دنیا میں جو ہوا سو ہوا، ان کے پشت میں برزخ بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ برزخ میں جو انہوں نے گناہ کیا ہے اس کے طور پر معذب بعذاب ہوں گے، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں اور نیکیاں ان کی اس قابل تھیں کہ ان عذابوں کو ٹالا جا سکے، ان نیکیوں کے بدلے ان کے گناہوں کو عفو کیا جائے گا، اور ان نیکیوں کے بدلے عالم برزخ میں ان کو ناز و نعم خصوصاً نعمتہائے جنت سے سرفراز کیا جائے گا۔ اس گفتگو کے ثبوت کے لیے آیت قرآنی بھی پڑھی میں نے آپ کے سامنے، اور متعدد روایات بیان کیے، کچھ واقعات کی جو ہو گئے ہیں ان کو ثبوت میں پیش کیا تاکہ یقین پیدا ہو کہ عالم برزخ کا بھی وجود ہے، اور عالم برزخ میں انسان کو عذاب و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اس سلسلے کی جو گفتگو آپ کے سامنے تھی، انہی میں سے پائے ثبوت تک پہنچانے کے لیے کہ ہاں یہ برزخ ہے، اور برزخ میں جو ہے وہ روح کو جسم مثالی کے اندر تکالیف پہنچیں گی، اور روح مر جانے کے بعد روح کو بقا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ اس کے ثبوت کو فراہم کرنے کے لیے یہ سارے واقعات ذکر کیے تھے، اور مستقل ہر عالم نے جس نے بھی کتابیں لکھی ہیں اس نے اپنی کتابوں میں اس کے لیے ایک باب قرار دیا ہے باقاعدہ۔ مثلاً بہار الانوار میں بھی ہے، وافی میں بھی ہے، محجۃ البیضاء میں بھی ہے، مختلف روایت کی کتابوں میں، جو کہ بڑی بڑی کتابیں، مشہور ترین کتابیں، ان میں یہ سارے واقعات اور روایات درج ہیں۔ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ حق مطلب روح کی بقا ہے، چونکہ لوگ یہ آواز لگاتے ہیں کہ جب ہم مر گئے، فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، تب روح کوئی چیز نہیں کہ جو باقی بچے، لہذا کیسا عذاب۔ تو اس کے ثبوت کے لیے علماء نے ہر طرح سے بحث کی، اور عمدہ ثبوت قرآنی ہے۔ قرآن کی آیات جو روشن طریقے سے، میں نے 3 عدد ایسی آیتیں کہ جن میں کوئی تعویل یا کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر بظاہر دلالت کرتی کہ عالم برزخ ہے۔ سب سے پہلی آیت یہی کہ وہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے ان کے مر جانے کے بعد برزخ کا بھی ایک دور ہے جو قیامت تک چلے گا۔ یا وہ آیت کی جو بیان کرتی ہے کہ صبح و شام آل فرعون کے اوپر عذاب نار، جلتی ہوئی آگوں کا عذاب نازل کیا جاتا ہے مسلسل، تو ظاہر ہے کہ ابھی آخرت نہیں ہے،
ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی جو ہے حساب و کتاب کا زمانہ نہیں آیا. جب قیامت آ جائے گی تب یہ آخرت. تو اس کا مطلب جو ہے وہ ابھی مرنے کے بعد، ان کے ختم ہونے کے بعد اور قیامت تک جو عذاب دیا جا رہا ہے یہ عالم برزخ کا ہے. چند مسائل اس کے باقی ہیں جو تھوڑے بہت آج آپ کے سامنے ذکر ہوں گے. عذاب آپ نے سنا، اور اس کے اندر ایک شق یہ بھی ہے کہ آل فرعون جو فرعون کے ساتھ مرے تھے وہ سمندر میں ڈوب کے مرے، کہ جسم زمین میں دفن نہیں ہے، لیکن ان کو بھی عذاب، ان کو بھی عتاب ویسے ہی نازل ہوا اور ہو رہا ہے. بس اگر ہوا میں ہے تب بھی عذاب، پانی میں ہے تب بھی عذاب، اور اگر زمین کے اندر دفن ہے تب بھی عذاب. یا خود مومن حبیب نجار علیہ یاسین یہ خود جب ان کو مار دیتے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ یا لیتا، اے کاش ہماری قوم یہ بات کو جان جاتی، بما غفر لی ربی، کہ جو میرے پروردگار نے مجھے مغفرت عنایت فرمائی، وجعلنی من المکرمین، اور جو ہم کو بزرگ اور صاحب عزت اور صاحب کرامت قرار دیا. یہ ابھی آخرت کا زمانہ نہیں، بس یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ عالم برزخ بعد از موت اور قبل از قیامت ہے، کہ جہاں پر ثواب بھی ہے اور عذاب بھی. یہ آیات تھیں. روایات لا تحصیٰ ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے آپ کے سامنے مسلسل میں نے بیان پیش کیا. عذاب ہائے کی جو عالم برزخ میں ہوں گے، روایات کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے، مسلسل روایات، کہ ہر چھوٹا اور بڑا گناہ اس کے لیے عذاب مقرر ہے. لیکن یہ عذاب ممکن ہے کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ان نیکیوں کی وجہ سے وہ نیکیاں ان عذاب کو ٹال سکتی، مگر کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کے عذاب وسیع تر ہیں. فشار قبر ہوگا ان کے لیے. فشار قبر کے علاوہ اور بہت سے عذاب معین کیے گئے ہیں. یہ روحیں جو ہیں خود کہاں ہوتی ہیں، کس جگہ پر ہوتی ہیں، یہ ایک مسئلہ جو آج کے دن ایک سیر اس پر ہوگا. قبل از اس کے کہ یہ بیان جاری ہو، کچھ میں نے فارسی میں بھی ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے دو ایک چیز جو کل فقط لسٹ کے طور پر نام آیا تھا مگر عذاب نہیں بیان ہوا، وہ بھی بیان ہو جائے. ایک تو موضوع جو ہے وہ عیب جوئی کا، کہ کسی کے عیب کو اگر کوئی شخص کہ اگر وہ پردے میں ہے اور محفوظ ہے تو اسے وہ تلاش کرے اور تلاش کر کے لوگوں میں نشر کرے. یہ عیب جو ہے اس کے لیے بہت عظیم گناہ ہے، بہت عظیم عذاب بھی معین ہے. چنانچہ کہتے یہ ہیں کہ پیغمبر نے ذکر کیا ہے کہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ شخص سے عیب جو کو بڑی بڑی قینچیوں کو لیے ہوئے چند ملائکہ اسی کے جسم کے گوشت کو قینچیوں سے کاٹتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گوشت جو نکلتا ہے وہی زبردست
زبردستی اس کے دہان میں ڈالتے جاتے ہیں، اور جب وہ گوشت ایک تو خود ہی تعفن آمیز بدبو کی انتہا، چرک گندا، اس کا جب شکم میں جاتا ہے تو وہ آتش بن کے بھڑکتا ہے، اندر شکم کو جلاتا ہے۔ ایک ہی عذاب ہے کہ جو بہت ہی شدید ہے، کہنے میں تصور شاید کم کر پاتا ہو انسان، لیکن برداشت بہت مشکل ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص ہم میں سے ان چیزوں میں مبتلا ہے تو خدا اس کو دور کرے۔ یہ تذکر اس لیے ہے کہ یاد آ جانے سے انسان کے دل و دماغ پر عذاب کی کیفیت اور اس کی سختی کا ایک نقش رہتا ہے۔ جب کبھی گناہ کے لیے قدم اٹھتے ہیں تو وہ سامنے آتا ہے، اور پھر انسان جو ہے ان گناہوں سے بچتا ہے۔ منہم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آج میں نے فارسی میں بیان کیا، ایک دن اور فارسی میں ایک حصہ بیان کیا تھا۔ حجاب کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ اب چونکہ یہ موضوعات میں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 97 سے لے کے آج تک شاید اس طرح کے کبھی تذکرے میں نے کیے ہوں، لیکن یہ کہ مجبوریاں ہیں، شرعیت کے احکام ہیں، قانون ہیں، عورتوں کو بہت خیال کرنا چاہیے، خصوصاً حجاب کا۔ پیغمبر ختمی مرتبت معراج پر ہیں، عرش اعظم پر جب ان کو عذابہائے برزخی کا مشاہدہ کروایا جا رہا ہے، 16 مقامات ہیں جن میں صرف عورتوں کے عذاب دکھائے گئے، جن میں سے پیغمبر خود سراسیمہ ہو گئے، خوف و دہشت سے کانپنے لگے اور لرزان ہو گئے۔ تو جبریل نے سہارا دیا۔ منہم ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو عورتیں حجاب نہیں کرتیں، نامحرموں کے سامنے سر کے بال کو نہیں چھپاتیں، اپنے محاسن کو نہیں چھپاتیں، اور عیاں کر کے نامحرم کے سامنے آتی ہیں، ان کے لیے دیکھا پیغمبر نے کہ الٹا ٹانگی گئیں، اور سر کے بالوں کے ذریعے سے ہی ٹانگی گئیں، اور نیچے سے چاہ یعنی کنواں ہے جس میں انگارے دہک رہے ہیں، ان کے لو اور لپٹ سر سے لے کے پیر تک پہنچ رہے ہیں، اور اس میں سے کہ جسم سے ایسے کہ جیسے زندہ انسان کو آگ میں جلایا جائے تو اس کی چربیاں کٹ کٹ کے نیچے گرتی ہیں، اس طرح سے گر رہی ہیں، اور چیخ اور پکار ہے، واویلا ہے اور صیحہ ہے۔ یہ عذاب پھر تھوڑی دیر کے لیے توقف ہوتا ہے، پھر ویسے ہی مسلسل جسم درست ہوتا ہے، پھر یہ عذاب شروع سے آخر تک الی آخر، یہ الی یوم القیامہ، قیامت کے آنے تک ہے۔ وہ عورتیں کہ جو نامحرموں کے ساتھ سیر و تفریح کرتی، وہ عورتیں کہ جو نامحرموں سے ہاتھ ملاتی ہیں اور ہاتھ مضبوطی سے، وہ عورتیں کہ جو نامحرموں کے ساتھ خلط ملط ہو جاتی ہیں، وہ عورتیں کہ جو بغیر اذن شوہر باہر نکلتی ہیں، آتی جاتی ہیں۔ اگر مسئلہ شرعی کے طور پر ایک جملہ یہ کہتا چلوں کہ اگر شوہر نے اجازت دے رکھی ہے کہ بھئی آپ ہر حوائج سے جا سکتی ہیں، تو منٹ پر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے،
اگر اس کی ایک کلی اجازت ہے تو میں اس کا سوء استفادہ نہیں. اس نے یہی کہا ہے کہ بازار کا سامان لے آنا ہے, چیزیں لے آنی ہیں, مشکلات ہیں, آپ یہ سب کر سکتی ہیں, میں اس کا سوء استفادہ کر لیں کہ کلب میں چلی جائیں. شوہر کے بتانے کی وجہ سے اجازت تو ہے شوہر کی, کون پوچھنے جائے. دوسری جگہوں پر چلی جائیں, کسی نامحرم کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلی جائیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کے لیے عذاب معین ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اجتماعی, اخلاقی, ہر اعتبار سے شریعت اسلام انہیں پسند نہیں کرتا, اور اس کے ہاں یہ سب ممنوع ہیں, منع ہے. اور ان کے عذاب شدید عذاب, وہی چاہ ہے, وہی کنواں ہے جو نیچے سے لے کے اوپر تک بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پر ہے, اور اس میں الٹا ٹانگی گئی, کبھی پیر کے بل کبھی سر کے بل. نتیجے میں یہ ہے پورا جسم اس میں ان کا جھلسایا اور جلایا جاتا ہے. یہ آتشین شعلے ان کے تمام کلیجوں کی اندر بھی سوزش برپا کرتے ہیں, اور ایک چیخ و پکار, ایک پریشانی, ایک ہنگامہ جسے پیغمبر دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, خوف کھاتے ہیں, پھر آ کے یہاں بیان کرتے ہیں. اس لیے جگہ جگہ پر آیتیں آئی ہیں, حتیٰ ازواج پیغمبر کو قرآن نے ڈانٹا ہے کہ تم لوگ بھی واتقینا, تقوی اختیار کرو, اور اپنے چہروں کو نیچے رکھو, نامحرموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں مت کرو, اور اپنے محاسن کو چھپاؤ, پردے کرو. یہ نہیں ہے کہ تم جاہلیت کی طرح جو ہے سامنے آ جاؤ ایسے ہی. جاہلیت کا طریقہ اچھا نہیں ہے. قرآن مجید کی آیتیں ہیں, سورہ احزاب میں ہے, جس کا دل چاہے جا کے پڑھے. یہ حجاب سے متعلق ہے. نامحرموں میں خلط ملط ہونا, وہ عورتیں جو گانا گاتی ہیں نامحرموں کے لیے, ان کے لیے بھی ہے وہی عذاب مقرر ہوئے. بس یہ ساری چیزیں ہیں, مگر در مقابل اس کے روایات فراوان. پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے, ان کی فقر و تنگ دستی میں ان کے ساتھ ہمکاری کرے, زندگی صحیح انہی کے ساتھ ویسے ہی گزارے, بغیر اجازت قدم باہر نہ لے جائے, اور اپنا مہر فقر و تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے عفو کرے, اور بہت سے مسائل ہیں, تربیت و خدمت و, تو یہ ساری عورتیں اس طرح کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور ہوں گی. ان کا حشر و نشر حضرت زہرا کے ساتھ ہوگا. یہ کم مقام نہیں ہے عورت کے لیے, مگر شرائط کے ساتھ. ایک جگہ پر فرمایا کہ وہ عورتیں جو اپنے اولادوں کی تربیت کرنے میں, تربیت کے معنی کیا ہے؟ یعنی یہ کہ ان کی زندگی بچوں کی اس طرح سے سنبھالیں اور سنواریں کہ دنیا اور دین, ہر طرح کی تہذیب و تمدن, واجبات و فرائض, اور اس کے بعد پھر اٹھنا بیٹھنا, کھانے پینے کا طریقہ, رہنے کا طریقہ, پہننے اوڑھنے کا طریقہ, اس کو صحیح طریقے سے ان کو آداب سکھائیں. یہ سارے مراتب انجام دیں. اگر ایسی عورتیں ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی, تو وہ سب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور ہوں گی.
مگر یہ بھی یاد رکھیں والدین کو بھی کرنا ہے ایسے ہی، باپ صاحب کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، ماں کو تو کرنا ہے تو باپ کو بھی کرنا ہے ایسے ہی، اس پر بھی فرض ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ اگر آپ نے کوتاہی کی تربیت کرنے میں اور یہ جوان ہونے کے بعد صحیح راستے پہ نہ گیا، اسی تربیت کی خرابی کی وجہ سے غلط راستے پہ چلا گیا، تو اس کا حصہ آپ کو بھگتنا ہے۔ بری الذمہ نہیں ہیں آپ ہوں یا ہم ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بری الذمہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تربیت نہیں کی، لیکن ہر کوشش ہم نے کر ڈالی، اور وہ اپنے طور پر بالغ ہونے کے بعد غلط راہوں پہ گیا، اس کا ذمہ دار وہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ مگر یہ کہنا اور ہے، عمل کی بات کر رہا ہوں، بینی و بین اللہ، ایک دوسرے کے سامنے تو جو چاہیں آپ کہہ کے چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حقیقتاً خدا کے ہاں وہی شخص جو ہے وہ بری ہے کہ جس نے حد بلوغ تک اپنی اولاد کی تربیت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ اور فطرتیں انسان نہیں بدل سکتا، طبیعتیں وہ نہیں بدل پائے گا، وہ ایک کوشش کرے گا کہ صحیح راہ پر رہے، صحیح راہ بتاتا رہے، لیکن جہاں بالغ ہوا وہ جس راہ پہ گیا آپ کی وجہ سے نہیں، اپنے طور پر آپ کا کوئی اس میں کریڈٹ برا نہیں مانا جائے گا شرعی طور پر، لیکن اگر آپ کی تربیت کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا تو سراسر ان گناہوں میں آپ شریک۔ لہذا ہر والدین کو اس کی کوشش اور سعی کرنی چاہیے۔ ہم چنین اولاد کا بھی حال ہے، ہر وہ خطا جو از نظر شریعت حرام ہے اگر وہ انجام دیتا ہے، والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہے اور ان کے قلب کو ناراحتی پہنچاتا ہے، تو اس کی بھی عاقبت خراب ہے، عذاب سے معذب ہے۔ روایات فراوان ہیں۔ اس دن میں نے پڑھا تھا آپ کے سامنے عمل صالح، شخص کا بیٹا جو ہے وہ جب بڑا ہوا تو اس نے عمل صالح انجام دیا تو باپ کے عذاب برطرف ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ شخص پریشان حال ہے، خواب میں آتا ہے، بعض روایات میں ہے معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کے اصحاب نے نقل کیا کہ بعض ارواح سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کی شکایت کی اپنے اولاد کی کہ اگر وہ نیکوکار ہوتا تو ہم آج اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ تو اس کو پیغام دیا گیا، پھر اس نے نیکیاں کی اور باپ تک وہ نیکیاں پہنچائی گئیں از طرف خداوند متعال، اور وہ خوشحال ہوا، بچے کے لیے دعا کیا۔ بہت سی ایسی روایتیں ہیں۔ شخص لکھتا ہے کہ خواب میں باپ جو ہے سلطان تھا، امیر تھا، بیٹا جو ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے باپ کو، تو جیسے عادت تھی زندگی میں کہنے کی یا امیر، ویسے ہی خواب میں کہتا ہے یا امیر، تم آج بہت دن کے بعد دکھائی دیے۔ باپ کہتا ہے امیر کی امارت ختم ہو گئی، اب یا اسیر کہو، اب امیر نہیں رہ گئے، اسیر ہیں۔ اور دیکھو یہ جو تم تھوڑا سا کرتے ہو اس طرح کی چیزوں کی مجھے حاجت زیادہ ہے۔ اچھا کیا کرتا ہوں کہ اپنی غذاؤں میں سے تم جو کتے اور بلی کو غذا دیتے ہو، یہی غذا بھوکے کتے بلی کو دینے کی بنیاد پر خدا مجھے اتنا نعم واپس وہاں دیتا ہے، تا تم اتنا ہی کر دیا کرو میرے لیے تاکہ مجھ کو کچھ پہنچ جائے، ایصال ہو جائے۔ یہ تو دنیاوی لوگ لکھتے ہیں، لیکن اخروی
اللہ کی طرف سے جو نمائندے آئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. یہ روحیں جو ہیں وہ مومنین کی جاتی ہیں وادی السلام میں، اور کافرین کی جاتی ہیں وادی البرہوت میں. مومنین کی روحیں جو وادی السلام میں جاتی ہیں وہ بھی متمنی رہتی ہیں کہ لوگ جو ان کے اہل خاندان ہیں وہ بھی اعزاء قارب ہیں وہ بھی کو ایصال کریں. روایات موجود ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 12 تشریف لے جاتے تھے اور 12 روحوں سے گفتگو کرتے تھے. اصحاب پوچھتے تھے کہ مولا یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور آپ سے باتیں کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں تمہارے، تم دیکھو کہ یہ حلقہ بنا کے ہمارے سامنے بیٹھے اور ان کو ہم تعلیم و تربیت دیتے ہیں. اس بات فرماتے ہیں یا حبا انہا قطعۃ جنت عدن، یعنی وادی السلام جنت عدن کا ایک ٹکڑا ہے کہ جہاں پر مومنین کی روحیں جمع ہوتی. ایک شخص بغداد سے مولا کے پاس آیا ہے اور گھریا کر رہا ہے کہ مجھے بہت خوف ہے اور بہت افسوس و حسرت ہے کہ میرا بھائی بغداد میں مر رہا ہے اور اس کا دم نکل رہا ہے، میں احتضار کی حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں، ممکن ہے مر گیا ہو، اے کاش یہاں آ گیا ہوتا. تو حضرت نے کہا گھبراؤ نہیں، اخیک معنا وفی قلبہ حبنا، کیا تیرا بھائی میرے ساتھ ہے، اس کے دل میں میری محبت ہے؟ کہا یا امیر بے شک لا ریب. کہا تو پھر آگاہ ہو جا، کوئی مومن و محب و مخلص دنیا میں نہیں مرے گا مگر یہ کہ اس کی روح وادی السلام میں ہوگی. کوئی اور کہیں بھی مر جائے دنیا کسی کونے میں، لیکن اس کو فرشتے اٹھا کے یہاں لائیں گے اور وہ یہیں رہے گا، اس کا مقام یہیں. وادی السلام جو ہے وہ مومنین کی روحوں کی رہنے کی جگہ، اسی لیے زیارتیں وارد ہوئیں. فرمایا ہے کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو سلام کرنے کے بعد 2 رکعت نماز، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے ان کے لیے کار خیر کرنے کو، تو روز 2 رکعت نماز سادی عادی پڑھ کر کے ان کی روحوں کو ہدیہ کر دو تو وہ بھی ان کے لیے بہت ہے، بنسبت اس کے کہ آ کے خالص چلے جاؤ. پوچھا امام سے کہ کون سی چیز ان روحوں کو سکون پہنچا سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یلحقہ الحج والعمرہ، ان کے لیے حج ہے، عمرہ ہے، یہ سب ان کے پیچھے پیچھے ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ہدیہ کرو تو اس کا ثواب ان تک پہنچے تو ان کی روحیں عذاب سے بری ہوں اور ان کی روحوں کو ناز و نعم سے اللہ جو ہے نوازے. پیغمبر خاتمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الہدیۃ للاموات الدعاء والاستغفار، یعنی جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو جو بھی مومن جب مومن سے ملے تو قاعدہ اسلامی یہ ہے کہ اس کے لیے ہدیہ لے جائے. ہدیہ حضرت نے فرمایا الہدیۃ تسگن الضغائن، ہدیہ جو ہے چھوٹا موٹا بھی وہ جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر جو کدورتیں ہوتی ہیں ان کو ختم کرتا ہے. تو جب مومن زندہ ہے تو زندہ کے سامنے ہدیہ لے کے جاؤ، اور جب مردہ ہے تو ان کے پاس کیا ہدیہ ہے؟ ارشاد فرمایا الہدایا للاموات الدعاء والاستغفار، صرف ان مردوں کے لیے استغفار کرنا یہ ہدیہ ہے، ان مردوں کے لیے توبہ کرنا، دعا کرنا، ان کی مغفرت کی یہ ہدیہ، یہ ہدیہ ان کو دو، یہ ہدایہ مردوں کو دیا کرو.
اور آپ دیکھیں جو کافرین ہیں ان کی روحیں وادی برہوت. وادی برہوت یمن میں ایک جنگل ہے جو کہ یمن کے اندر ایک شہر ہے حضرموت، اس کے اندر ایک جنگل ہے. اس وادی کو وادی برہوت کہتے ہیں. وہاں پر کافرین کی روحیں. مسلم واقعہ ہے کہ یہودی خلیفہ اول کا دور ہے، چیختے چلاتے آتا ہے. اسے پتہ چلا، اس کی ماں نے اس کو بیان کیا کہ تیرے باپ کے پاس بڑی دولت تھی، مگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی، بتایا نہیں کہ کہاں دفن کیا تھا. دفینے پہ دفینے تھے اس کے پاس. نے کہا اگر مل جائے تو بہت فائدہ ہو. چیختے چلاتے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ دفینہ وہ بتا سکتا ہے جو جانتا ہو، اور یا نبی یہ وقت بتا سکتا ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ مدینے والے کہتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، تو ان کے وصی جو ہیں، جب نبی جس طرح کا ہوتا ہے ویسے ہی وصی ہوتا ہے، تو نبی کو خبر ہے اس کی، لہذا وصی بھی جانتا ہے. تو خلیفہ اول کے پاس آیا اور اس نے کہنا شروع کیا کہ جتنی جائیداد میں کہ دفینے نکلیں گے اس کا 1/7 ہم تمہیں دے دیں گے، بتا دو کہاں ہے. انہوں نے 4 نوکروں کو معین کیا کہ اس کی بھرپور پٹائی کرو تاکہ یہ جو ہے وہ صحیح و دماغ ہو جائے، یہ دیوانہ ہو گیا. اور اس کے بعد فرمایا اللہ علمتا، کیا تو نہیں جانتا کہ علم غیب کسی کو نہیں ہوتا؟ اس نے کہا نہیں، نبیوں کو ہوتا ہے. کہا کسی کو نہیں ہوتا علم غیب، صرف اللہ کو. آگے بڑھایا. نمبر 2 کے پاس گیا کہ آپ میری مشکل کو حل کریں. انہوں نے بھی ایسے ہی ٹھکوایا. اسلام ایسے پھیلا. اور اس کے بعد پھر وہاں سے بھی سرکا. جناب سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی. فرمایا کیوں گریہ کر رہا ہے، کیوں بلک رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا صاحب اتنی مشکل کو حل کرنے آیا تھا، 2 دفعہ پٹائی ہوئی اور اب طاقت و تاب نہیں رہی. کہا تیری مشکل میں حل کراؤں گا. اس نے کہا ابھی وعدہ کر لو، اگر یہی حال ہے پٹنے کا تو میں نہیں جانے کا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو لے چلو. کہا گھبراتا کیوں ہے، چل میرے ساتھ. امیر علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یا علی، میرا باپ بڑی جاگیر رکھتا تھا، دفائن پہ دفائن. میری ماں نہیں جانتی کہ کہاں ہے، مگر یہ جانتی ہے کہ بہت تھا. اس نے مجھے بتایا ہے. میں نے اول کو دعوت دی، مجھے پیٹا گیا. ثانی کے در پر گیا، لپیٹا گیا. اب میں طاقت نہیں رکھتا ہوں، لیکن 1/7 اسلام کی راہ میں 200 یوم میرا ہے. حضرت نے کہا کہ تو 1/7 دے گا، اپنے عہد پر باقی ہے؟ نے فرمایا بے شک میں اپنے عہد پر باقی ہوں. حضرت نے ایک کاغذ دیا. کہا دیکھ اس کاغذ کو دیکھتے رہنا اور جا یمن وادی برہوت جا، اور جانے کے بعد شام تک انتظار کر. جب شام کو بہت سے کووں کی شکل میں غراب نظر آئیں جو سیاہ ہوں زیادہ، تو ان کو دیکھنے کے بعد اپنے باپ کا نام لے کے پکارنا اور کہنا پیغمبر کے وصی علی ابن ابی طالب نے مجھے بھیجا ہے، تو مجھ سے ہم کلام ہو جا. تو وہ تجھ سے بتائے گا کہ میں نے کہاں رکھا ہے، اور اس کو اس کاغذ پر لکھنا، اور اس کے بعد لوٹ کے آنا. خیبر کے دفائن میں وہ دفینے موجود ہیں، ان کو چن لینا. جا یہاں سے، مگر عہد پر وفا کرنا. وہ گیا ویسے ہی یمن پہنچا. وادی برہوت گیا ڈھونڈتے ہوئے حضرموت، وادی برہوت
اور شام آئی شام اور کوے نظر آئے, پکارا, ان میں سے ایک کوا اسی طرح جیسے پکارا گویا ہوا, کہا میرا سلام و درود ہے ان ذاتوں پر جنہوں نے تجھے ہدایت کی ہے, اور دیکھ اب اس کے بعد تیرے اوپر وائے ہے اور ویل ہے, عذاب ہے, اگر تو ان کی نبوت اور ان کی وصایت کا اقرار نہ کر تو جیسے میں عذاب میں مبتلا یہاں ہوں ویسے ہی تو بھی عذاب میں مبتلا رہے گا, اور جا میری دولت لے, فلاں فلاں جگہ پر میرے دفائن ہیں, جیسے عہد کیا ہے ویسے اسلام کے لیے دینا, اور جو اس میں سے ہو سکے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ بھی دینا, اور میری طرف سے سلام و درود بھی کہنا. روایت کے فقرے ہیں کہ ادھر تو یہ ہے کہ فقط اس کے منہ سے سلام و درود نکلا تو اتنی دیر کے لیے اس سے عذاب خدا سے اٹھا لیا گیا, اور اس کے بعد یہ آیا, آنے کے بعد اس نے خیبر میں دفائن نکالے, اور نکالنے کے بعد 1/3 ویسے ہی لے گیا, حضرت کی بارگاہ میں رکھا کہ یہ اسلام کی راہ میں خرچ ہو, اور 2/3 سامنے رکھا, سر زمین پر رکھا, کلمہ رسول اللہ ادا کیا, اور علی بن ابی طالب کو اپنا خلیفہ اور جانشین جانا, امام وقت مانا, اور اس کے بعد یہ 2/3 دولت کو بھی بارگاہ امیر المومنین میں رکھا کہ یہ بھی آپ کا حق ہے, آپ لے لیں. حضرت نے کہا میں نے تجھے بحل کیا, اپنی زندگی اختیار کر. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ عظمت تھی, یہ ہے وادی برہوت. اور بھی بہت سے واقعات ہیں, بس ختم کیا ہم نے. عذاب خدا میں سے جو برزخ میں عذاب ہوگا بہت کچھ ہے. تفسیر کشاف زمخشری, علامہ زمخشری کی لکھی, اہل سنت کے عالم ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ علی من مات علی حب آل محمد, آگاہ ہو جاؤ جو شخص محمد و آل محمد کی محبت پر مرتا ہے, بشرہ الملک والنکیر بالجنہ, تو ملک اور منکر نکیر اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. یہ ہے اہل بیت کی محبت جو تمام عذابوں سے بعض مواقع پر بچانے کی ہے, برزخ میں اور آخرت میں شفاعت کا ذمہ اٹھایا. ایک شخص ہے حبہ, ختم کیا یہیں پہ میں نے تقریر کو, حبہ نام ہے, جس نے ابھی بیان کیا تھا. تمام طور پر واقع وادی السلام, روایت نقل ہوتی ہے کئی واسطوں سے کہ ایک شخص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا, اس کا نام ہے رباحہ, مگر وہ ایک ایسے ظالم کا غلام ہے جو دور پیغمبر خاتمی مرتبت کا زمانہ ہے, اور یہ ظالم قریش میں کا ہے, انہی ابو جہل وغیرہ کے دوستوں میں کا, ان کا یہ غلام ہے جس کا نام رباحہ. مگر اس غلام نے اسلام قبول کیا. کفار مارتے تھے اس کو, مشرکین مارتے تھے اس کو, اور جب وہ ادھر کبھی بھی امیر المومنین علیہ السلام گزرتے تھے, مکے میں تھا وہ, کبھی بھی ادھر سے گزرتے تھے تو وہ شخص دیکھ کے دوڑتا تھا اور کہتا تھا یا علی لنا حبکا, علی آپ کے لیے میرے دل میں محبت بھری پڑی. اور مدتوں آپ کے پاس پیر پکڑتا تھا, پیر کو چومتا تھا, آپ کے پیشانی کو چومتا تھا اور روتا تھا. حضرت اس کو دلاسا اور تسلی دیا کرتے تھے, اور جب لوٹ کے جاتا تھا تو اس کا مالک اس کو بہت مارتا تھا. یہ بارہا ہوتا رہا مکے میں جب تک رہے. تو جب مدینے آ گئے تو مدینے سے بھی جب کبھی مکے کی طرف جائیں تو وہ جب دیکھے تو بھاگ کے آئے. بڑی کوشش کیا کہ مکے سے بھاگ کے مدینے 1-2 دفعہ آیا, مگر پھر اسے واپس لے جایا گیا. ان زمانے میں جب جنگیں ہو رہی تھیں
لیکن کہا جاتا ہے دفعتاً اس کا انتقال ہو گیا. 2 آدمیوں نے مدینے کی راہ میں اس کا انتقال ہوا. اس کو اٹھا کے مدینے کی طرف کہیں دفنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں حضرات کا گزر تھا ادھر سے. جیسے ہی گزر رہے تھے آپ نے دیکھا اس میت کو. امیر علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ حاذہی میت رباحہ، یہ تو میت رباحہ ہے. حضرت نے کہا رکھ دو اسے. رکھا دیا. پردہ ہٹایا تو رباحہ تھا. سارے کافرین لے کے جا رہے تھے کہیں پھینکنے کے لیے. نہ غسل تھا نہ کفن تھا. حضرت نے لے لیا. مولائے کائنات نے غسل دیا. رسول اللہ نے نماز پڑھائی اور لکھا یہ ہے کہ اس کی تشییع جنازہ اور نماز جنازہ میں 70,000 غول فرشتوں کے غول، ایک ایک غول میں 70,000 فرشتے اور ملینوں کی تعداد میں فرشتوں نے نماز ادا کی. پیغمبر نے نماز پڑھائی. مولا نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے لیے کچھ آپ کریں گے؟ فرمایا بے شک. قبر کھودی گئی. قبر میں پیغمبر نازل ہوئے. داہنی طرف گئے اور پھر بائیں طرف آئے. سرہانے گئے اور پایتی آئے اور پھر اس کے بعد بیچ میں سے ایک راستے سے نکلنے لگے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب میں دائیں طرف تھا تو فرشتوں کا غول آ چکا تھا. جب میں سرہانے گیا تو فرشتے اور آ گئے. جگہ نہیں تھی قبر میں. میں اس طرح سے ہر طرف جاتا رہا. فرشتے جب پر ہو گئے تو میں قبر سے باہر نکلا ہوں. احترام و استقبال میں فرشتے آئے ہوئے ہیں. اور یہ کہنے کے بعد مولائے کائنات کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ حاذہ العطایا یا علی لحبک فی قلبہ، یہ تمام عطیہ جو ہے اللہ کی طرف سے اے علی تمہاری محبت جو اس کے دل میں ہے اس وجہ سے عطا ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس معلوم ہوا کہ یہ محبت اہل بیت ایک عظیم چیز ہے جن تمام گناہوں کے عذابوں سے کسی حد تک امید کیا جا سکتا ہے اگر ان کی بھرپور محبت ہمارے دلوں میں ہے. اور التجا اور گڑگڑاہٹ انہوں نے میری سن لی تو ان کے کرم اور رحمت سے دریغ نہیں کیا جا سکتا. شاید ان عذابوں سے ہمیں پناہ مل جائے قبر کے اندر. ہم خدا کی بارگاہ دعا گو ہیں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بحق محمد و آل محمد بخش دے. معبود ہم کو نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بار الہ ان تمام گناہوں کا جن کا ذکر ہوا ہے ان کے عذاب کو ہماری قبروں سے ٹال دے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما. تمام دنیا میں جہاں محبان آل محمد کو حفظ و امان میں رکھ. روضہ مقدس کی حفاظت فرما. معبود امام کو ظہور جلد از جلد فرما. ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعاء صلوات.